الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. عزیز طلباء، آج کی ہماری جو مختصر گفتگو آپ کے سامنے ہونی ہے، اس کا تعلق ہماری اس گفتگو کا تعلق امتحان کے آداب سے متعلق ہے۔ خاص طور سے میں یہ بتلانے کی کوشش کروں گا کہ اگر امتحان کا زمانہ قریب ہو یا یہ کہ امتحان کے ایام گزر رہے ہوں تو آپ کو کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے اور کیسے امتحان حال میں جانا چاہیے۔ امتحان حال میں جانے سے پہلے کن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور داخل حال کن چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات آپ کے سامنے یہ رکھی جائے کہ شش ماہی امتحان ہو یا سالانہ امتحان ہو، ایک طرح سے یہ ہماری محنتوں کا ثمرہ ہوا کرتا ہے، اور 6 مہینے میں ہم نے جو محنت کی ہے اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ہمارے اساتذہ یا یہ کہ کسی جامعہ کے ذمہ داران یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان امتحانوں کے ذریعے کہ کون سا طالب علم محنت کر رہا ہے اور کون سا طالب علم محنت نہیں کر رہا ہے، یا طالب علم خود اپنا جائزہ لیتا ہے کہ کہاں پہ کوتاہی ہو رہی ہے اور کہاں پہ ہم کمزور پڑ رہے ہیں تاکہ ان کمیوں کا ازالہ کیا جا سکے۔ اور یہی معاملہ سالانہ امتحان کے موقع پر بھی ہوتا ہے۔ ادارے والے، جامعات والے، مدرسے والے امتحان کے ذریعے طلباء کی کارکردگیوں کو معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ان کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے امتحان کے بعد، اور جن لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے ان کا ثمرہ ان کے سامنے ہوتا ہے۔ کلاسوں کی تبدیلی ہوتی ہے، درجات کی تبدیلی ہوتی ہے، اور اس طرح ایک طالب علم مدرسے اور جامعہ کی زندگی سے باہر چلا جاتا ہے، کسی اور میدان میں قدم رکھ لیتا ہے۔ عزیز طلباء، اس معاملے میں، امتحان کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں سب سے زیادہ ہمارا تعلق اللہ رب العالمین سے ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، یہ بنیاد ہی اساس ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مشکل اوقات میں امتحان دراصل ان اوقات میں سے ایک ہے جن اوقات کو ہم مشکل کے اوقات کہہ سکتے ہیں، اور قرآن اور حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ہمیں شدائد کا سامنا ہو، مشکلات کا سامنا ہو، تو ایسے وقت میں ہمارا تعلق پہلے سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ہونا چاہیے، پہلے سے زیادہ۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ امتحان کے اوقات میں بھی بعض طلباء اللہ رب العالمین سے دور ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہوتی، ان کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے کمزور ہوتا ہے، جس کا نقصان دنیا میں بھی ہوتا ہے اور
آخرت میں بھی ہوگا اس کا نقصان۔ اس لیے پہلی نصیحت میری آپ طلباء کو یہ ہے کہ دیگر ایام میں بھی اور خاص طور سے جب امتحان کے ایام ہوں تو پہلے سے زیادہ آپ کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہونا چاہیے، چاہے دنیاوی کامیابی امتحان کی صورت میں کامیابی ہو یا ایک اخروی کامیابی ہو، کامیابی کا دار و مدار اللہ رب العالمین کی مدد پر ہے، اللہ رب العالمین کی توفیق پر ہے۔ آپ لاکھ محنت کریں، شب و روز آپ پڑھیں، کتابوں کی ورگردانی کریں، اسباق کو یاد کریں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو تو نہ آپ امتحان میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور نہ دنیا کے کسی اور معاملے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ اخروی کامیابی آپ کے ہاتھ آ سکتی۔ اس چیز کو آپ گرہ باندھ لیجئے اور خصوصی طور پر اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے، مناجات کیجیے، اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق اور رشتہ استوار رکھیے، اور اسی بات کا حکم اللہ رب العالمین نے اس آیت میں دیا ہے جو آیت میں نے پڑھی، سورۃ البقرہ کی آیت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، صبر کے ذریعے اور صلاۃ کے ذریعے، بالصبر والصلاۃ۔ پتہ یہ چلا کہ مشکلات اگر آ رہے ہیں ہمیں صبر کرنا ہے، اور انسان سب سے زیادہ صابر اور شاکر اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، جب اللہ رب العالمین کی عبادت سے جڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی عبادتوں میں سے ایک اہم ترین عبادت کا ذکر کیا، والصلاۃ، اور مدارس و جامعات کے طلباء، کچھ طلباء نماز کی بھی پرواہ نہیں کرتے، وہ امتحان دے رہے ہوتے ہیں، امتحان ان کے سر کے اوپر ہوتا ہے، لیکن کتاب پڑھ لیں گے، اسباق یاد کریں گے، لیکن نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو ایسے طلباء عام طور پہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے محروم رہتے ہیں، توفیق سے محروم رہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہتے ہوئے طلباء کو کہ میں نے بڑی محنت کی تھی، میں نے بڑی تیاری کی تھی، فلاں کتاب کی تیاری کی تھی، فلاں مادے کی تیاری کی تھی، لیکن میں امتحان حال میں گیا تو میں بھول گیا، وہ باتیں ذہن میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنی محنت پہ صرف بھروسہ کیا اور اپنی تیاری پہ اس نے اعتماد کیا، لیکن سب سے زیادہ جو اعتماد کرنا چاہیے تھا اپنی تیاری کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے تھا اور بھروسہ کرنا چاہیے تھا، وہ اعتماد اور بھروسہ کیا ہے اس کا نہیں تھا۔ اس لیے ایسے طلباء غائب ہوتے ہیں اور محروم رہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اس لیے میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ خاص طور سے، خصوصی طور پر امتحان کے ایام میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے جڑے رہیں، فرائض کا اہتمام کیجیے، سنتوں کا اہتمام کیجیے، نوافل کا اہتمام کیجیے، اور وہ اوقات جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اپنی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کا امتحان، کوئی بھی اختبار ہو، بلا محنت کے اور مشقت کے آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے، اور نہ اس امتحان میں آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر امتحان ہو، امتحان کا زمانہ ہو، تو اپنی تمام دوسری مصروفیات سے آدمی کو الگ ہو جانا چاہیے، ایسی مصروفیات جو غیر اہم ہیں چھوڑ دینا چاہیے، اور پوری توجہ آدمی کو اپنی تیاری پہ لگانی چاہیے اور توجہ دینی چاہیے، اور ہر کتاب کے لیے اپنا وقت خاص کر لینا چاہیے کہ کس وقت کون سی کتاب پڑھنی ہے، کس وقت کون سی کتاب پڑھنی ہے،
کس کتاب کی تیاری پہلے ہونی چاہیے، کس کتاب کی تیاری بعد میں ہونی چاہیے، اور اس طرح خاکہ بنا کر، ایک جدول بنا کر تمام کتابوں کی آپ تیاری کریں۔ الاہم فلاہم کہتے ہیں، جو اہم مادہ ہو، جو اہم کتاب ہو، اس میں اس کی تیاری پہلے کیجیے۔ جس کتاب میں محنت کرنے کی زیادہ ضرورت ہے اس کتاب میں محنت زیادہ کیجیے۔ اور بہتر یہ ہے، طالب علم کو یہ کرنا چاہیے کہ ہر کتاب کا نوٹ تیار کرنا چاہیے، خلاصہ، تلخیص۔ اور جب وقت کم رہ جائے امتحان کے لیے تو پھر آدمی کو نوٹ سے استفادہ کرنا چاہیے، کم وقت میں اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ امتحان میں آپ کو کامیابی ملے اور اچھے نمبرات آپ حاصل کریں، تو دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ محنت کریں، آپ مشقت برداشت کریں، راتوں کی نیند کی قربانی دیں، دن کے سکون کی قربانی دیں، تب جا کے آپ کا امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تیسری جو بات ہے وہ یہ کہ جس دن ہمارا امتحان ہوتا ہے، یا کہ اگلی صبح اگر ہمارا امتحان ہونا ہے، ہمیں امتحان دینے جانا ہے، تو بعض طلبہ شب بیداری کرتے ہیں اور دیر رات تک، 2 بجے تک، 3 بجے تک، فجر تک وہ طلبہ محو مطالعہ ہوتے ہیں یا مراجعہ ہوتے ہیں یا تکرار کرتے ہیں کتابوں کا، یا یہ کہ پڑھتے ہیں۔ تو جس رات امتحان ہو، میری رائے یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی اپنی نیند بھی پوری کرے۔ جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی اور اگلی صبح آپ کو امتحان دینا ہے تو پھر آپ کا ذہن و دماغ یکجا نہیں ہوگا، آپ کو سکون نہیں ملے گا اور آپ پریشان خاطر ہوں گے۔ اس لیے آپ کی ساری محنت ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ تو اپنے آپ کو تول لیں، دیکھ لیں کہ ہمیں کس مقدار میں سونا ہے، کب تک ہمیں جگنا ہے اور کب سو جانا چاہیے، تاکہ اگلی صبح ہمارا امتحان خراب نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دوران امتحان ہم اونگ کے، نیند کے شکار ہو جائیں اور ہمارا پرچہ خراب ہو جائے، اچھے نمبرات سے محروم ہو جائے۔ اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیے آپ۔ اور اس کے بعد جس دن امتحان دینا ہو، خاص طور سے اس دن اس بات کا اہتمام کیجیے کہ آپ فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ اگر جلدی سو جائیں گے 10 بجے 11 بجے تو انشاءاللہ آپ پہلے ضرور بیدار ہو جائیں گے۔ اور فجر کا اہتمام کیجیے، ہو سکے تو تہجد کا اہتمام کیجیے اور اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے، فجر کی نماز پڑھیے، اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے، اور اس کے بعد موقع ہو تو جس کتاب کا امتحان ہونا ہے سرسری طور پہ ایک بار اس کا مراجعہ کر لیجیے، دہرا لیجیے اور ترکیز کیجیے، ذہنی ترکیز، خاص طور سے کتاب کو قریب میں رکھ لیں، یا نوٹ بک ہے تو قریب میں رکھ لیں اور اس کو بند کر لیں، اور ذہنی طور پہ دیکھیں کہ جو چیزیں ہم نے یاد کی تھیں وہ ہمارے ذہن میں ہیں یا نہیں، دہرائیے، اس کو دہرائیے۔ اور اگر کہیں ایسا محسوس ہو کہ فلاں چیز یا فلاں نقطہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے تو آپ اس وقت نوٹ بک کو کھول لیجیے، کتاب کو کھول لیجیے، اور پھر وہ باتیں، وہ چیز، وہ معلومات، وہ نقطہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ اور اس طرح آپ مراجعہ کر کے اپنے آپ کو تیار کیجیے امتحان حال میں جانے کے لیے۔ اور یاد رکھیے کہ میں دیکھتا ہوں اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اور دیکھتے ہیں کہ بعض طلبہ امتحان کے آخری وقت تک تیاری میں، کتاب کا مراجعہ کرنے میں، نوٹ بک کا مراجعہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں، یہاں تک کہ عین وقت آ جاتا ہے، موقع آ جاتا ہے امتحان حال میں داخل ہونے کا، اور اس وقت بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، اپنے آپ کو تھکاتے ہوئے امتحان حال پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کبھار امتحان حال اس وقت پہنچتے ہیں جب وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، امتحان حال میں داخل ہونے کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو جو نگراں حضرات ہوتے ہیں ان کو روکتے بھی ہیں، منع بھی کرتے ہیں، تو اس کا غلط اثر بھی ذہن میں جاتا ہے۔ یہ کیوں؟
اس لیے کہ جو متعین وقت تھا، جو مقرر وقت تھا، آپ نے اس کا خیال نہیں کیا۔ تو ہر کام کو اس کے مناسب وقت میں آپ کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس حال میں امتحان حال پہنچیے جب مکمل طور پر آپ سکون اور اطمینان کی حالت میں، بے سکونی آپ کے اندر نہ ہو، بے اطمینانی نہ ہو، دوڑتے بھاگتے ہوئے نہیں۔ 15 منٹ 10 منٹ جو وقت مقرر کیا جاتا ہے ادارے کی طرف سے، اس وقت کا خاص خیال رکھیے، اور اس وقت سے پہلے مکمل طور پہ سکون اور اطمینان کی حالت میں آپ امتحان حال پہنچیے۔ اگر وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت کو غنیمت جانیے، توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، دعائیں کیجیے۔ میں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہوگی آپ کے شامل حال تو ساری محنت آپ کی ضائع ہے، ساری محنت آپ کی بیکار ہو جائے گی۔ اس لیے وقت پر پرسکون حالت میں امتحان حال میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اگر مسجد میں امتحان ہو رہا ہے کہیں بھی، تو مسجد میں جانے کے جو آداب ہیں، اگر 10 منٹ پہلے پہنچ رہے ہیں، 15 منٹ پہلے پہنچ رہے ہیں، میں نے کہا اس وقت کو دعا میں لگائیے۔ اس سے بہتر یہ، اس کے ساتھ ساتھ یہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو تحیۃ المسجد کا اہتمام، تحیۃ المسجد باوضو ہو کر جائیے، تحیۃ المسجد کا اہتمام کیجیے، اور اس کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں، انتظار کیجیے۔ شور شرابہ، ہنگامہ یہ غیر مناسب عمل ہوتا ہے، اور کوشش کیجیے اس وقت میں کہ زیادہ طلباء سے یا اپنے ساتھیوں سے بھی میرے خیال میں معلومات شیئر نہ کی جائے۔ میرے خیال کیوں؟ آپ جو یاد کر کے آئے ہیں، آپ کے پاس جو معلومات ہے، کچھ چیزیں آتی ہیں طلباء کی طرف سے کہ یہ آ سکتا ہے، وہ آ سکتا ہے، یہ آ سکتا ہے، اس سے ذہن کیا ہوتا ہے؟ متشتت ہو جاتا ہے، ذہن جو ہے نا خراب ہو جاتا ہے۔ جو صحیح معلومات ہوتی ہے وہ بھی کیا ہے؟ ختم ہو جاتی ہیں، یا ہے کہ غلط ملت چیزیں ہو جاتی ہیں، اور طالب علم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں۔ تو اس طرح کی چیزوں سے، وہ چیزیں جو آپ کے ذہن و دماغ کو متشتت کر دیں، مشغول کر دیں، ایسی چیزوں سے آپ بچنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد جب کاپی دی جائے آپ کو جواب لکھنے کے لیے، جو ضروری معلومات ہوتی ہیں جو درج کرنی ہوتی ہیں ہر طالب علم کو، کون سا امتحان ہے، کون سا تعلیمی سال ہے، آپ کا رول نمبر کیا ہے، جو کارڈ پہ رول نمبر ہوتا ہے، من و عن دیکھ کر اور ٹھیک سے ان معلومات کو اپنی کاپی پر درج کرنا چاہیے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جلدی جلدی میں بہت سارے طلبہ غلط رول نمبر لکھتے ہیں، غلط معلومات درج کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس کافی وقت ہوتا ہے، اس لیے صحیح معلومات اس پر بھرنے کی کوشش کیجیے اور پر کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد جب سوال ملتا ہے، یہ اہم مرحلہ ہے، جب سوال آپ کے ہاتھ میں آئے تو آپ اس سوال کا استقبال کیجیے، اور خوش دلی کے ساتھ استقبال کیجیے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس سوال کو لیں، اور کوشش کیجیے کہ داہنے ہاتھ سے۔ بہت سارے طلبہ بایاں ہاتھ آگے بڑھا دیتے، نہیں، ہر اچھے کام کا آغاز داہنے ہاتھ سے ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے خیر کی امید رکھنی چاہیے آدمی کو۔ داہنے ہاتھ سے سوال لیں، اور اس کے بعد سوال کو لینے کے بعد پڑھنے کی کوشش کی۔ یہ یہاں پہ بہت غلطی طلبہ کرتے ہیں، سوال ملا، جیسے سوال کو لیا انہوں نے، اور اس کے بعد دیکھا پورا پڑھا بھی نہیں سوالوں کو، جو بھی سوالات ہیں نہیں پڑھے طالب علم نے، اور فوراً لکھنا شروع کر دیا۔ نہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ کو سوال ملتا ہے، آپ سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، پورے شعور اور ہوشمندی کے ساتھ سارے سوالات کو پڑھیے۔ 5 منٹ لگائیے، 7 منٹ لگائیے، 10 منٹ لگائیے۔ سوال کا سمجھ جانا یاد ہے جواب، سوال کا صحیح سمجھ جانا کہ کیا پوچھا گیا ہے، کیا سوال آپ سے کیا گیا ہے۔ اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تو گویا یہ سمجھیے کہ نصف معاملہ حل ہو گیا، آدھا جواب آپ کو پتہ ہے۔ اس لیے سوال ملنے کے بعد پوری باریکی کے ساتھ تمام سوالوں کو پڑھ جائیے، اور اس کے بعد ایک وقت مقرر ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا وقت، کہ اگر کہیں سوال سمجھنے میں دشواری آ رہی ہے، دقت آ رہی ہے، تو آپ جو نگراں ہوتے ہیں
آرام سے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں اور جو سوال آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا جہاں اشکال ہے آپ اچھے انداز میں، یہاں بھی طالب علم کو ادب ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ، کوئی بھی نگراں ہو آپ اس کے سامنے اپنا اشکال رکھیں اور پھر اس سوال کا جواب کیا ہے لکھنے کی کوشش کریں۔ کئی سوالات ہوتے ہیں، طرح طرح کے سوالات ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ سوالات کے جوابات آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہو، کچھ ایسے سوال ہو جن کا جواب بر وقت آپ کے ذہن میں نہ ہو۔ تو تمام سوالوں کو سمجھنے کے بعد، اشکالات کو دور کرنے کے بعد، اس کے بعد اس سوال سے اپنے جواب کا آغاز کریں جس سوال کا جواب آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے، اور اس کو اچھے انداز میں سب سے پہلے اوپر آدمی کو بسم اللہ لکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی مدد وہاں بھی بسم اللہ سے آغاز کریں، اللہ پر توکل رکھیں، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھیں۔ اگر آپ کا توکل اللہ پر ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کی محنت کو برباد اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا۔ بسم اللہ لکھ کر اس کے بعد وہ سوال جس کا جواب بہت اچھی طرح معلوم ہے، آپ اس سے اپنی جوابی جو کاپی ہے اس کا آغاز کیجئے اور کوشش کیجئے اجلت سے کام لیں۔ بعض ایسے طلباء کو ہم دیکھتے ہیں جو ایسی تحریر میں اور ایسے خط میں جواب لکھتے ہیں جس خط کا پڑھنا، جس تحریر کا پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جواب صاف ستھری تحریروں میں دینا چاہیے، صاف ستھری تحریر ہونی چاہیے تاکہ آپ کا جواب کیا ہے جب ممتحن کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ کو اچھے نمبرات کہاں سے دے گا۔ تو ممتحن جو ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ تحریر اچھی ہو، صاف ستھری تحریر ہو تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ اس لیے عزیز طلبہ اس بات کا خیال رکھیں، اور اس کے بعد اس طرح جو سب سے آسان یا وہ سوال جس کا جواب سب سے زیادہ آپ کو بہتر طریقے سے معلوم تھا، پھر اسی طرح آپ تمام سوالوں کو حل کرتے ہوئے چلے جائیں۔ اس کے بعد جب جوابات لکھنے سے آپ فارغ ہو جائیں تو بہت سارے طلبہ، بلکہ کہا یہ جائے کہ بیشتر طلبہ وہاں پہ بھی غلطی کرتے ہیں، جیسے تیسے جواب لکھا اور اس کے بعد اگر آدھا وقت ہو گیا، آدھے وقت کے بعد طالب علم اس بات کا مجاز ہوتا ہے کہ کاپی جمع کر دے چلا جائے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ بیشتر طلبہ اپنے جوابات لکھنے کے بعد دوبارہ نہیں پڑھتے۔ میں بار بار کہا کرتا ہوں امتحان حال میں بھی، اس کے بعد بھی، پہلے بھی، کہ جب آپ جوابات لکھنے سے فارغ ہو جائیں، ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ اپنے وقت کا ایک حصہ لگائیے ہر جواب کے پڑھنے میں، ہر جواب کو اس کے سوال سے ٹیلی کیجئے، ملائیے، دیکھیے کہ جو سوال تھا اس کے مطابق ہمارا جواب ہے یا نہیں۔ ہر اعتبار سے غور کیجئے، ہر اعتبار سے غور کیجئے، معلومات کے اعتبار سے بھی غور کیجئے، تحریر کے اعتبار سے بھی غور کیجئے، زبر زیر کے اعتبار سے بھی غور کیجئے، اور مذکر مؤنث کے اعتبار سے بھی غور کیجئے، واحد جمع کے اعتبار سے بھی غور کیجئے، چاہے آپ اردو میں جواب لکھ رہے ہوں یا یہ کہ عربی میں جواب لکھ رہے ہوں، کوشش کیجئے کہ ہر طرح کے عیوب اور ہر طرح کے نقائص، ہر طرح کی غلطیوں سے آپ کا جواب پاک و صاف ہے، تاکہ آپ کو مکمل نمبر مل سکے یا مکمل نمبرات آپ کو دیے جا سکے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد جب آپ مطمئن ہو جائے پورے طور پر کہ ہماری جوابی کاپی بالکل درست ہے اور اب مزید دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنی جگہ پہ جو ضابطہ ہوتا ہے کھڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد جو نگراں ہوں اپنی کاپی ان کے حوالے کر کے اللہ پر اعتماد کر کے، آپ کو جتنی محنت کرنی تھی، جو بھی وسائل اختیار کرنے تھے، جو بھی اسباب اختیار کرنے تھے امتحان سے پہلے، وہ اسباب آپ نے اختیار کی، اور جو بھی طریقہ تھا اس طریقے کو آپ نے اپنایا، آپ نے اپنے جوابات تحریر کیے۔ اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، تقدیر پہ آدمی کو بھروسہ کرنا ہے، اور جو بھی نمبرات آتے ہیں، جو بھی نتیجہ آتا ہے اس کو تسلیم کرنا، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا، اور یہ جاننا ہے کہ یہ امتحان
امانت ہے، امتحان امانت ہے، اس لیے امتحان گاہ میں، امتحان حال میں آپ کی طرف سے کوئی ایسا عمل ظاہر نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جو آپ کے امتحان کو متاثر کرے۔ بعض طلبہ اچھے نمبرات حاصل کرنے کے چکر میں، یا ایک ایسے طلبہ جو محنت نہیں کرتے ہیں، سالوں بھر کلاسوں سے غائب ہوتے ہیں، تیاری ٹھیک سے نہیں کرتے ہیں، ایسے طلبہ خود اپنا نقصان پہنچاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کا بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اپنا نقصان تو وہاں سے ہی کیسے پہنچاتے ہیں؟ ہاں، ٹھیک سے نہیں پڑھتے ہیں، محنت نہیں کرتے ہیں تو اچھا نمبر نہیں ملتا ہے، اور بسا اوقات یہ طلبہ ان طلبہ کو بھی پریشان کرتے ہیں جو محنتی طلبہ ہوتے ہیں، اور خود مشتبہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی مشتبہ کر دیتے ہیں، مشکوک بنا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، میں نے شروع میں کہا کہ آپ کو محنت کرنی ہے، خوب محنت کرنی ہے، قربانیاں دینی ہیں اور اپنا پسینہ بہانا ہے، اور جتنی بھی محنت کریں گے وہ کم کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ امتحان حال میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو آپ کی شخصیت کو مجروح کرنے والی حرکت ہو، اور کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہمارا امتحان مکمل طور پہ صاف ستھرا ہو، ہمارے ادارے کی کہیں بدنامی نہ ہو، ہمارا ادارہ کسی کی نگاہ میں مشکوک نہ ہو، اور جو جامعہ کا جو معیار رہا ہے وہ معیار ہر اعتبار سے برقرار رہے، اس کے اندر بلندی آنی چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے عرب دنیا میں کہ اپنے یہاں بر صغیر میں امتحان کے دوران، امتحان حال میں بہت جلدی بعض طلبہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، کیسے موقع ملا فوراً کسی سے پوچھے۔ میں نے دیکھا عرب بچوں میں اس کو حرام سمجھتے ہیں، بددیانتی سمجھتے ہیں، اور موقع ملنے کے باوجود وہ کسی سے ایک لفظ بھی امتحان حال میں نہیں پوچھتے، اور اس کو سب سے بڑی چوری اور غش شمار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من غشنا فلیس منا، اور واضح طور پہ یہ غش ہے، یہ حرام ہے کہ اگر آپ کوئی طالب علم دوران امتحان چوری کر کے کسی سے پوچھ کر لکھتا ہے تو گویا یہ ظلم ہے ایک طرح سے، کہ جو طالب جس نمبر کا حقدار تھا وہ نمبر حاصل نہ کر کے کوئی اور نمبر حاصل کر لے، کوئی اور پوزیشن حاصل کر لے، اور خود اس آدمی، اس طالب علم کو اگرچہ نمبر مل جائے لیکن خوشی نہیں ہوتی۔ حقیقی خوشی اسی وقت ہوتی ہے جب آدمی حقیقی نمبر حاصل کرتا ہے، حقیقی پوزیشن حاصل کرتا ہے اور حقیقی مرتبہ پاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے حقیقی خوشی آپ کو ملے اور حقیقی مسرت آپ کی زندگی میں آئے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اللہ پر اعتماد کیجئے، بھروسہ کیجئے، خوب محنت کیجئے، اور امتحان کے جو آداب ہیں، چند آداب کی طرف، چند باتوں کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ بہت ساری باتیں جو کہی جا سکتی ہیں، لیکن یہ موٹی موٹی جو بر وقت میرے ذہن میں باتیں آئیں، میں نے ان باتوں کو آپ کے سامنے اس امید کے ساتھ رکھا ہے کہ جو بھی امتحان آئے، ششماہی امتحان آئے، سالانہ امتحان آئے، آپ اس امتحان میں محنت کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے لو لگائیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کیجئے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیے، مسجدوں سے جوڑیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھ کے آپ امتحان دیجئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو ضائع نہیں، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ محسنوں کے اجر کو، بدلے کو اللہ رب العالمین ضائع اور برباد نہیں کرتا ہے۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ نے غور سے سنی ہوں گی، اور ان باتوں پر آپ آئندہ کی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی آپ طلبہ کو امتحان میں بہتر سے بہتر نمبرات کے ساتھ کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی
دنیا میں بھی آپ کو ترقی دے اور آخرت کی ترقی اور کامیابی سے اللہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کو ہمکنار کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.